اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے نسبی بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تمہیں یعنی آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، پھر اس سے گناہوں کی بخشش مانگو اور اسی کے حضور میں توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح، بے شک اس سے پہلے تم ہم میں لائق امید تھے، کیا تم ہمیں روکتے ہو کہ جن بتوں کی بندگی ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے ہم ان کی بندگی نہ کریں؟ اور بے شک جس دین کی طرف تم ہمیں پکارتے ہو اس کے بارے میں ہم شک میں ہیں، جس میں تہمت کا گمان ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، کچھ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن نشانی پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت اور حکمت دی ہے، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو میری مدد کون کرے گا؟ تم تو مجھے صرف نقصان میں ہی بڑھاؤ گے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے اس کی قدرت کی ایک نشانی ہے، پھر اسے چھوڑ دو تاکہ زمین میں چرتی رہے، اور اسے برائی یعنی مارنے کی غرض سے ہاتھ مت لگانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہیں قریبی یعنی فوری عذاب آ کر پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اسے مار دیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن تک مزے کر لو، پھر ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا ہونے والا نہیں ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آیا تو صالح علیہ السلام اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ہم نے انہیں اپنی رحمت سے اس دن کے عذاب اور خواری سے نجات دی۔ بے شک تمہارا رب طاقتور غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں جبریل علیہ السلام کی خوفناک چیخ نے پکڑ لیا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے ہو کر رہ گئے، گویا وہ وہاں رہتے ہی نہیں تھے۔ سنو، بے شک قوم صالح علیہ السلام یعنی سمود نے اپنے رب کا کفر کیا۔ سنو، سمود کے لیے رحمت الہی سے ہلاکت اور دوری ہے۔ اور بے شک ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری اور قوم لوط کی ہلاکت کی خبر لائے۔ انہوں نے کہا کہ تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم پر بھی دائمی سلام ہو۔ پھر فوراً سلگتے پتھروں پر بھونے ہوئے بچھڑے کا گوشت لایا۔ پھر جب اس نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ کھانے کے لیے اس گوشت تک نہیں پہنچتے تو اپنے دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کرو، بے شک ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور پردے کے پیچھے اس کی بیوی کھڑی تھی، پھر وہ ہنسی۔ پھر ہم نے اسے اسحاق اور اس کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔
ابراہیم کی بیوی سارہ بولی، ہائے مجھ پر افسوس، کیا میں بیٹا جنوں گی؟ اور میں 99 اور دوسرے قول کے مطابق 90 سال کی بوڑھی ہوں، اور میرا شوہر بقول مجاہد 120 اور دوسرے قول کے مطابق 100 سال کا بوڑھا ہے۔ بے شک یہ تو عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ کو اللہ کے فیصلے اور قدرت پر تعجب ہے؟ اے ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں، تم پر اللہ کی رحمت اور برکات ہے، بے شک وہ لائق تعریف اور بزرگی والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہو گیا اور انہیں خوشخبری ملی تو ہمارے فرشتوں کے ساتھ قوم لوط علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بڑا بردبار، توبہ جاری کرنے اور اللہ کی درگاہ میں ہر لمحے رجوع کرنے والا تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم اس بات کو چھوڑ دے، بے شک تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور بے شک ان پر نہ ٹلنے والا عذاب آنے والا ہے۔ اور جب ہمارے بھیجے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے کی وجہ سے غمگین اور دل مبارک تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو ایک نہایت ہی سخت دن ہے، اور اس کی قوم کے لوگ اس کے پاس بھاگتے ہوئے آئے اور وہ اس سے پہلے ہی برائیاں کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہیں نکاح میں دیتا ہوں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں، پھر اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا مت کرو۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایک بھی صحیح آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے کہ بے شک تم جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں کے نکاح میں ہمیں کوئی حق یعنی دلچسپی نہیں ہے، اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں تم یقیناً وہ جانتے ہو۔ لوط نے کہا کہ کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قبیلے کی پناہ میں ہوتا جو تمہیں اس گناہ سے روکتا۔ فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، بے شک ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہرگز تم تک پہنچ نہیں پائیں گے، پھر اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کی، کہ اسے بھی وہی عذاب پہنچے گا جو ان کو پہنچے گا۔ ان کے وعدے کا طاقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس شہر کو زیر زبر کر دیا، اس کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، اور ان پر کنکریٹی پتھر برسائے جو تبتے تھے۔ آپ کی رب کی طرف سے نشاندہ تھے، اور یہ ہلاک شدہ بستی مکہ کے ظالموں سے دور نہیں ہے۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کی قوی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی مت کرو، بے شک میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہوں، اور بے شک میں تمہیں گھیر لینے والے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم کر کے مت دو، اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ اللہ کے حکم کے مطابق جو کچھ بچے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
اگر تم مومن ہو اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ جن بتوں کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں جس طرح ہم چاہیں اس طرح کریں؟ بے شک تم تو بڑے بردبار راہ راست پر لگتے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے بہترین حلال روزی دی ہے، اور میرا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ جس بات سے تمہیں روکتا ہوں خود اس کے خلاف کروں، میں تو اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور میری توفیق صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، تمہیں میری مخالفت اور دشمنی اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم پر قوم نوح علیہ السلام یا قوم ہود یا قوم صالح جیسا عذاب آ جائے، اور قوم لوط تو تم سے کوئی دور بھی نہیں ہے۔ اور اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کے حضور میں توبہ جاری کرو، بے شک میرا رب مہربان اور فرما برداروں کو دوست رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔